نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بلسان النبي الكريم الأمين القسيم الجسيم النعيم الرؤوف الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے رنگت گلاب میں ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی سے رنگت گلاب میں ہے. تیرا آنا تھا کہ اسنا میں حرم ٹوٹ گئے، تیرے روب سے شہ زوروں کے دم ٹوٹ گئے. تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا. تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا. تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا. بزرگان محترم، معزز سامعین حضرات، میرے پیارے مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اور میرے واجب الاحترام، انتہائی احترام کے لائق میرے بزرگ، ہم سب کے روحانی پیشوا، پیر طریقت، رہبر شریعت، میری مراد جناب الحاج حکیم میاں محمد آصف نقشبندی صاحب زیدہ مجد ہوں. اللہ جل جلالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد، اور سید الرسل، ختم الرسل، مولا کل، علیم کل، سبحان اللہ، خبیر کل، سبحان اللہ، وارث کل، سبحان اللہ، شہید کل، سبحان اللہ، سلطان کل، سبحان اللہ، معلم کل، سبحان اللہ، رازدار رب العلا، سبحان اللہ، شب اسرا کے دولہ، سبحان اللہ، کل کائنات کے ملجا و مأوا، سبحان اللہ، شافی روز جزا، نبی آخر الزمان، احمد مجتبی، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے، اور آقا علیہ السلام کے نالین پاک کے تصدق سے، آج ہم سب اس بابرکت ایمانی، نورانی، روحانی بلکہ عرفانی محفل پاک میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. آپ سب انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور بالخصوص روگران مسلم سوسائٹی انتظامیہ کے جن کی کاوشوں سے آج کا یہ پروگرام اور یہ جلوس الحمدللہ کامیابی کے ساتھ اور کامرانی کے ساتھ رواں دواں ہے. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. وقت زیادہ نہیں ہے، مختصر وقت میں جو ہے وہ میلاد شریف کے موضوع پر تفصیل سے گفتگو نہیں کی جا سکتی، لیکن میں چند باتیں آپ کی خدمت میں اس موقع کی مناسبت سے ضرور عرض کروں گا. آج کی گفتگو کے لیے میں نے جو موضوع منتخب کیا ہے وہ موضوع ہے کہ میلاد شریف بیان کرنا. موضوع کو سمجھ لیجئے گا، ٹائٹل، عنوان کو سمجھ لیں گے تو ساری گفتگو سمجھنا آسان ہو جائے گی. میلاد شریف بیان کرنا اللہ کی سنت ہے، خود پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، واہ، سبحان اللہ، صحابہ کرام کی سنت ہے، سبحان اللہ، فرشتوں کی سنت ہے، سبحان اللہ، اور نبیوں کی سنت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ جتنے میں نے جملے بولے یہ سارے اپنی جگہ الگ الگ پورا مضمون ہے،
لیکن میں نے سب پہ ایک ایک بات کرنی ہے. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اللہ کی سنت ہے. میلاد شریف بیان کرنا، پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ میلاد شریف ہے کیا. میلاد شریف میں ہم حضور کی آمد کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ کی ولادت کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ کی شانوں کا اور آپ کی عظمتوں کا ذکر کرتے ہیں. آپ دیکھیں 2 بجے کے 2:15 بجے کے آئے ہوئے ہیں آپ جلوس میں. آپ نے دیکھا ہم نے جلوس میں کیا کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں کو بیان کیا، آپ کی عظمتوں کو بیان کیا، آپ کی آمد کا تذکرہ کیا. ہاں جی، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، یہی لفظ بولے نا، حضور کی آمد کا تذکرہ کیا نا. تو آپ قرآن مجید پڑھیں، اللہ نے ایک نہیں 20 مقام پر ہم کہتے ہیں مکی کی آمد، مدنی کی آمد، رسول کی آمد، نبی کی آمد. تو اللہ بھی تو جگہ جگہ یہی فرما رہا ہے. کہیں فرماتا میرا نبی تمہارے پاس آیا، کہیں فرماتا میرا رسول تمہارے پاس آیا. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. یہ نعرے تو سارے قرآن میں موجود ہیں. اور یہ جو ہم نعرہ لگاتے ہیں جشن عید میلاد النبی یا جشن آمد رسول، جو نعرہ لگاتے ہیں یہ بھی قرآن میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. کہ محبوب اپنی آمد کا نعرہ تو خود لگا. قل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہہ دیجئے. قل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہہ دیجئے. اے محبوب یہ بات اپنی زبان نبوت سے، اپنی زبان رسالت سے اور اپنی زبان محبوبیت سے تو خود کہہ دے. کون سی بات؟ میں انی رسول اللہ الیکم جمیعا. محبوب یہ اعلان کر دے کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا. اللہ کے رسول، اللہ کا یہی رسول کے آنے کی بات ہو رہی ہے. حضور نے خود اپنے آنے کی بات کی، رسول نے خود اپنے آنے کی بات کی. تو ہم بھی وہی کہہ رہے ہیں، رسول آ گئے، آمد رسول. ہاں جی، جشن آمد رسول، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، نبی کی آمد، والضحیٰ کی آمد. تو یہی نعرے ہم لگا رہے ہیں جو قرآن میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اپنے محبوب کی آمد کا ذکر کیا. میں ساری آیتیں اس موقع پر نہیں بیان کر سکتا، لیکن جو ایک آیت میں نے آج کی گفتگو کے لیے منتخب کی اس کو ہم ضرور سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ذوق کے ساتھ بیٹھے. فرمایا تحقیق تمہارے پاس، البتہ تحقیق تمہارے پاس آیا. لقد جاءکم، البتہ تحقیق تمہارے پاس آیا. اچھا یہاں ایک بات آپ کی ایک طرف توجہ دلا دوں، یہ ایک الگ موضوع ہے لیکن توجہ دلا دیتا ہوں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا تمہارے اندر بنایا یا تمہارے اندر پیدا کیا، نہیں. کیا فرمایا؟ لقد جاءکم، تحقیق تمہارے پاس. آپ سب یہاں پر آئے ہیں، آپ سب یہاں پر مسجد میں آئے ہیں. مجھے بتائیں پہلے تھے تو آئے ہیں؟ پہلے تھے تو اگر آپ پہلے نہ ہوتے تو کیا آپ آ سکتے تھے یہاں پر؟ آنا بتاتا ہے کہ پہلے تھے. لقد جاءکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے پاس آئے، یعنی نبی پہلے تھے، نبی پہلے تھے. اس لیے فرمایا لقد جاءکم، البتہ تحقیق تمہارے پاس رسول، رسول عظمت والا رسول آیا. من انفسکم، اس کی شان یہ ہے کہ من انفسکم، وہ تمہیں میں سے ہے. وہ کیا ہے؟ جنوں میں نہیں رسول بھیجا، فرشتوں میں سے رسول نہیں بھیجا، تمہیں میں سے. من انفسکم. اور ایک قرات میں من انفاسکم پڑھا گیا. انفاسکم کا معنی ہے تم میں سے سب سے بہترین، تم میں سے سب سے اعلیٰ، سب سے افضل. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا من انفسکم، تم میں سے سب سے بہترین. اور فرمایا عزیز علیہ ما عنتم. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا میلاد شریف بیان فرما رہا. فرمایا کہ اس کی شان یہ ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم. ٹھیک ہے کہ تم تکلیف میں پڑو، تم کسی مصیبت میں ہو، تم کسی دکھ میں ہو، تم کسی غم میں ہو، تم کسی پریشانی میں ہو. فرمایا میرے محبوب کے لیے یہ بڑی بات گراں گزرتی ہے اور ان کے لیے تکلیف دہ بات ہوتی ہے. کمال ہے، دیکھیں اندازہ کریں، یہ ہے رحمت للعالمین کی شان. کیا حضور کا امتی دنیا میں کہیں بھی کسی تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو تو اس تکلیف کا احساس حضور خود محسوس کرتے ہیں. فرمایا عزیز علیہ ما عنتم،
تم جو مشقت میں پڑتے، تم جو تکلیف میں مبتلا ہوتے ہو، تو میرے محبوب پر وہ گراں گزرتا ہے، میرے محبوب کے لیے وہ تکلیف دہ بات ہوتی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، اگر محبوب کو امتیوں کے احوال کا، غموں کی خبر ہی نہ ہو تو ان کا پریشان ہونا بنتا ہے؟ ٹھیک ہے، میں بالفرض کسی کی پریشانی کی وجہ سے پریشان ہوتا ہوں، مجھے دکھ ہوتا ہے کسی کی پریشانی کی وجہ سے کہ یہ فلاں شخص دکھ میں مبتلا ہے، لیکن میں دکھی تب ہوں گا، میرے لیے یہ تکلیف دہ بات تب ہوگی جب مجھے اس کے دکھ کا پتہ ہو، جب مجھے اس کے غم کا، اگر مجھے اس کے غم کا ہی نہیں پتا، اس کے دکھ کا ہی پتہ ہی نہیں، اس کے دل کے حال کا پتہ ہی نہیں، تو پھر میرے لیے گراں کیسے گزرے گا؟ میرے لیے یہ بات تکلیف دے۔ قرآن کہتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، کہ یہ جو عظمت والے رسول آئے ہیں، تم کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہو، تکلیف میں مبتلا ہوتے ہو تو پریشان یہ ہو جاتے ہیں، پریشان۔ تو قرآن کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ آپ اپنے تمام امتیوں کے احوال سے باخبر ہیں، اپنے تمام امتیوں کے احوال سے باخبر ہیں، باخبر ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ یہ گراں گزرتا ہے۔ اگر حضور کو اپنے امتیوں کی اور اپنے غلاموں کی پریشانیوں کا نہیں پتا تو پھر آپ کے لیے تکلیف دہ ہونا اور آپ کا پریشان ہونا پھر یہ کیسے؟ یہ تو تب ہی سمجھ میں آئے گا کہ جب ہم اس بات کو مانیں گے کہ حضور اپنے ہر امتی کے ہر حال سے واقف ہے۔ اس لیے پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سارے مل کے پڑھ لیں، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، نہیں جی سارے مل کے پڑھیں، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں، میں عزیز علیہ ما عنتم اور میں حریص علیکم بالمؤمنین، فرمایا وہ مومنوں کے لیے بڑے حریص ہیں، ان کے خواہ، ان کے لیے خیر کے طلبگار ہیں، مومنوں کا بھلا چاہتے ہیں، اس قدر بھلا چاہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام، یہ بھی میلاد کا سبق ہے اور ہمیں اس بات کی قدر کرنی چاہیے کہ آقا علیہ السلام جب اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو آپ نے اپنا سر انور جب سجدے میں رکھ دیا پیدا ہوتے، اور سجدے میں الفاظ کیا تھے؟ ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اس دنیا میں آئے تو ربی حبلی امتی کہتے ہوئے آئے، اپنی امت کو یاد کرتے ہوئے، اپنی امت کی بخشش کی دعائیں، ساری زندگی اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے رہے، اور جب آپ کا وصال مبارک ہوا، عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں آقا علیہ السلام کے ہونٹ ہل رہے تھے، تو میں کان پاس لے جا کر سنا تو آقا علیہ السلام اپنی امت کے لیے دعا کر رہے تھے، پیدا ہوتے بھی امت کو یاد کیا، ساری زندگی امت کے لیے دعائیں کرتے رہے، وقت وصال بھی امت کو یاد کیا، اور پھر قبر میں بھی ہر امتی کے پاس آ کر اپنے زیارت، اپنا دیدار کروائیں گے، اور قیامت کے دن بھی آقا علیہ السلام اپنی امتیوں پہ دست شفقت فرمائیں گے، ہر موقع پر۔ قیامت کے دن آپ جانتے ہیں ہر ایک کی زبان پر نفسی 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 ہوگا، ہاں ایک زبان ہوگی کہ جس پر نفسی نفسی نہیں ہوگا بلکہ امتی 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 ہوگا، اور وہ زبان زبان مصطفیٰ ہوگا، وہ زبان زبان آقا۔ ہمیں اتنا یاد رکھیں اور ہم خاموشی سے حضور کے میلاد کا مہینہ ایسے گزار دیں، ہمیں خبر بھی نہ ہو، اللہ اکبر۔ تو یہ آقا علیہ السلام کے ساتھ یہ اہتمام، یہ انتظام، یہ مسجد کو سجانا، یہ جلوس، یہ سارا آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کا تقاضا ہے، اور فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر، اپنے غلاموں پر تو بڑے مہربان ہیں، بڑے رحم فرمانے والے۔ تو دیکھیں اللہ خود اپنے محبوب کا میراث شریف بیان کر رہا ہے۔ اب آئیے دوسرے پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ خود آقا علیہ السلام کی بھی سنت ہے میلاد شریف بیان کرنا، خود آقا علیہ السلام کی بھی سنت ہے میلاد شریف بیان کرنا۔ آقا علیہ السلام منبر پر جلوہ افروز ہوئے، سامنے صحابہ کرام کا مجمع ہے، آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا، جامع ترمذی شریف کے حدیث سے بات ہے، پوچھا ہے میرے صحابہ یہ تو بتاؤ من انا، کیا پوچھا؟ من انا، میں کون ہوں؟ اب دیکھیں یہ سوال سارے جانتے ہیں آپ کون ہیں، لیکن اس کے باوجود حضور نے پوچھا من انا، یہ مجھے بتاؤ میں کون ہوں؟ سب صحابہ نے جواب دیا کہ انت رسول اللہ، آپ تو اللہ کے
رسول ہیں، آپ تو اللہ کے